اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285. اس آیت میں ایک مومن کی پوری تصویر اور پکچر بتائی گئی ہے کہ مومن ایمان والا کیسا ہوتا ہے، اور خاص طور سے 3 باتیں اس میں بلکہ 4 چیزیں ہیں. وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں. رسول اس چیز پر ایمان لے آئے جو ان کی طرف ان کے رب کے طرف سے اتارا گیا، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے. سب نے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اور پلٹ کر کے تو آپ ہی کے پاس جانا ہے. The messenger has believed in what was revealed to him from his Lord, and so all Mu'mins and believers have done. All of them have believed in Allah, His angels, His books, and His messengers, saying we make no distinction between any of His messengers. And they say, we hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and to you is the final destination. اس میں جو پہلی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بتایا ہے کہ رسول اور ایمان لانے والے کس کس چیز پر ایمان لائے ہیں. سب سے نمبر 1 اللہ پر. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایسا یقین، ایسا بلیو جس میں کوئی شک نہ ہو. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پیدا بھی اسی نے کیا مجھے، وہی میری زندگی کی تمام چیزیں پوری کر رہا ہے اور موت تک کرے گا، اور پلٹ کر کے اسی کے سامنے جانا ہے. یہ ہے بلیو. اس کے سوا میرا کوئی مددگار جو دکھ رہا ہے، اگر کسی کو دکھتا ہے کہ کوئی میرا اصل مددگار ہے تو وہ دھوکے میں ہے، اس لیے کہ وہ کب دھوکہ دے گا کوئی ٹھیک نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت ساری مخلوقات، کریشنز بنائے ہیں، ان میں سے ایک مخلوق ہے جو نور سے، روشنی سے اللہ نے بنائی ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ان کو ہمارے طرح بھوک پیاس نہیں لگتی ہے، بس کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے اسی میں لگے ہوئے. اب کوئی سجدے میں گرا ہے تو وہ قیامت تک سجدے میں ہی رہے گا. کوئی رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک رکوع میں ہے. کسی کو اللہ نے بولا ہے ہماری روح نکالنے کے لیے انسانوں کی، تو اس کا وہی کام ہے.
وہ اللہ کی بات ٹھکراتے نہیں، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، اللہ کی ہے، اسی طرح اس سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں اور اسی طرح سے رسول بھی بھیجے ہیں۔ تو یہ پہلا ہے بلیف سسٹم، کہ یقین کرے انسان کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اس یقین میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لائیں گے، ایسا نہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک بہت اچھا ڈیبیٹ ہوا تھا جہاں پہ عیسائی، یہودی سب تھے۔ تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھو، ہم کیسے تم سے بہتر ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہودی لوگ تم کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تو تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جس رسول پر ایمان لاتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر، ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ کرسچن اگر تم بولتے ہو کہ تم صحیح ہو، تم جنت میں جاؤ گے، تو ہم بھی صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ، اور بلکہ یقیناً ہم اگر صحیح ہیں تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ ہم جس رسول پر ایمان لائے ہیں تم اس پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ تو بتاؤ کہ پاسبلٹی اور امکان کس کا ہے زیادہ؟ اب یہ ایمان کا حصہ ہو گیا۔ تو جب ایمان انسان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، تو اس کے مطابق اس کا عمل اور ایکشن بھی چینج ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو پرسکرپشن لکھ دیا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر نے میری بیماری سمجھی کہ نہیں، دوا صحیح لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے، فائدہ ہوگا کہ نہیں، تو بتائیے کہ وہ دوا فائدہ کرے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس پر ریسرچ ہوا ہے کہ اگر بلیف سسٹم صحیح ہے، یقین ہے انسان کا، اور ڈاکٹر نے دوا نہیں دی، خالی پانی ڈال کے دے دیا یا میٹھی گولی ڈال کے دے دی جس میں کچھ نہیں تھا، وہ میٹھی دوا، وہ مٹھائی اور وہ پانی اس کو فائدہ کر گئی یقین کی وجہ سے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کو اس بات کا یقین ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً ان کے عمل میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اللہ کی بات اور مان لیا، بس۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں نا، یہ کیسے ہوگا، بغیر سود کے کیسے ہوگا، بغیر جھوٹ بولے کیسے ہوگا، بغیر کرپشن کے کیسے ہوگا؟ تو یہ جو کوشچن ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب نہیں مانا، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ جب اس نے کہہ دیا تو ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے سنا اور مان لیا، اس میں کوئی حجت اور ہیلا اور ڈیبیٹ اور آرگیو نہیں۔ لیکن سننے اور ماننے کے بعد بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے۔ تو سب کرنے کے بعد بھی وہ دعا کرتے ہیں غفرانہ کا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ، ہمیں پلٹ کر کے تو آپ ہی کے پاس آنا ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ تو اب یہ پوری ایک تصویر ہے ایک مومن کی، وہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تصویر اس میں فٹ ہوتی ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی طرف پلٹنے کا ہر وقت یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔